سبحان اللہ. اچھا آپ سنیے ذرا سنتے آئیے گا. ہر شے کا ذکر قرآن سے. ماشاءاللہ قرآن میں. ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. دو آیتیں ہو گئی تھی. دو ہو گئی. رکنا پھر ارشاد ہوتا ہے ولا اشر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. تین آیتیں ہو گئی جی. تین ہو گئی. رکنا پھر اللہ فرماتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھوٹی شے کا ذکر قرآن. سبحان اللہ. چار آیتیں ہو گئی جی. چار ہو گئی قرآن کی شان میں آیتیں. ٹھہرنا. سورہ بنی اسرائیل کی طرف آئیے گا. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. قرآن مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. جملہ آ رہا ہے قرآن مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. پیچھے میں سارے بولوں تو آگے پڑھوں گا. قرآن مشکل کشا. سبحان اللہ. اب اگر مشکل کشا ذہن میں آ گیا تو اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں علی نے سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن ثابت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. سنو یہ خاموش قرآن ہے, میری رعایت کرو, میں علی بولتا قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی. ماشاءاللہ. اللہ اس کی عطا فرمائے. جس کا عقیدہ ہے علی ناطقی قرآن ہے وہ تو سبحان اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جب رجب میں ہمارا درس قرآن آئے گا نا تو پھر ہم باقاعدہ قرآن سے علی علی کریں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ چلتی ہے. جو مہینہ چل رہا ہے اسی کے مطابق گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اسی اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اب ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. اگر یہ 4-5 آیتیں میں پڑھ چکا, اگر یہ 5 آیتیں سمجھ آ گئی ہیں, اب آئیے ذرا بلکہ پہلے سورہ تغابن نہیں, سورہ تغابن بعد میں پڑھتا ہوں. پہلے سورہ صف کی ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر کا ارادہ ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے. کیا ارادہ ہے؟ اللہ کا نور بجھ جائے. کون چاہتا ہے؟ کافر. کون قرآن پڑھ کے سمجھ آئیے کہ نور کا نام سن کے جنہیں پیٹ جو وٹ پھرے نا وہی تے کافر. سبحان اللہ. بولو بھی تو بھائی. دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر چاہتا ہے نور بجھ جائے. مولا یہ کافر کس چیز سے نور بجھائے گا؟ فرمایا بافواہہم, اپنی منہ کی پھونک سے. تو مولا پھر کافر کی پھونک سے نور بجھ جائے گا. اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میں پنجابی ترجمہ کرا, مزہ بڑا آئے گا. اللہ فرماتا ہے کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے, میرے نور دا بال بھی پاکا نہیں. سبحان اللہ. کافر نور بجھانا چاہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نور کو بچانا چاہتے ہیں. اب آئیے میں قرآن سے نور پڑھنے لگا ہوں. سورہ تغابن کی طرف اب چلتے ہیں. اگر صف والی آیت سمجھ آ گئی, اب سورہ تغابن پڑھتا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن نور ہے. سبحان اللہ. قرآن نور ہے. ہر زبان بولنا ذرا, قرآن نور ہے. ہم نے پڑھا قرآن رحمت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے, بشارت ہے. ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں, آسمانوں کی ہر چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں. ہم نے ابھی پڑھا قرآن نور ہے, تھا نہیں ہے, آج بھی ہے. نور ہے, تھا نہیں کہنا, نور ہے, قرآن نور ہے. اب میں رک رہا, اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں ساری گفتگو کا. اگر آپ نے 20-22 منٹ آیات سنی, اب نتیجہ دینے لگا ہوں. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ فرمائے لو ان قرآن, اگر یہ والا نور سیرت بہ الجبال, اگر قرآن نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. سبحان اللہ. پہاڑ چل پڑتے. قرآن پڑھ رہے تو جوان چپ ہے, پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتے ہیں او قتلت بہ الارض, اگر قرآن نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. سبحان اللہ. پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتے ہیں او کلم بہ الموتى, اگر قرآن نور مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا.
कलाम करता। अब आपने गौर किया, बड़ा जलाली कलाम है, बड़ा हैबत वाला कलाम है। अगर पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते, अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती, अगर मुर्दे पे आता मुर्दा बोल पड़ता। तो मौला फिर इतना जलाली कलाम कहां पे रखा? फरमाया जिसे पहाड़ बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, नाला भी जमीन अला कल्बिक, ये ज़हरा के पापा के दिल पे आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। अल्लाह को इज्जतें अता फरमाए, मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको शान और शौकत अता फरमाए। आमीन। अब आपने गौर किया, हम कुरान पढ़ते पढ़ते साहिबे कुरान की तरफ आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मैं दो चक्कर नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़े, ये तो आपको जगाने के लिए है, हदाने के लिए है, मगर हमारा बयानी वक्त जो है उसी पे रहेंगे, बेफिक्र रहें। अगर ये सारी आयतें आप सुन चुके, रहमत है, ये अगर रहमत है ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। अच्छा जरा मैं थोड़ा आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल करूं। बेटा जरा हमारे प्यारे बच्चों, बेशक हम उठाएंगे नहीं, लेकिन बोलना ही मेरे बच्चों ने, शाबाश। बेशक बच्चे आगे बैठे, लेकिन देखें छोटा बच्चा खामोश बैठा है, वो नन्हे मुन्ने बच्चे खामोश बैठे हैं। ये हमारे पुराने दर्स कुरान का उसलूब है कि बच्चे नहीं बोलते। जरा एक बात समझिएगा, मैं एक तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। ये जो कुरान हमने पढ़ा ना, बड़ी शान है ना कुरान की, लेकिन कुरान की शान का एक दायरा है। जी ठहरो, मैं दायरा पढ़ता हूँ, नहीं समझे, ठहरो। वो मेरा बाइक ऊपर कर दीजिएगा, अब इसकी बारी आ गई है। ये अल्लाह ने सूरह नहल में जो अभी सबसे पहली जो आयत मैंने पढ़ी, अभी दर्स कुरान तीसरा आयत अभी पहली ही चल रही है, मैं अभी पहली ही पढ़ रहा हूँ। सुनना, ये जो आयत हमने सूरह नहल की पढ़ी है ना, सबसे पहले दिन से 16 नंबर सूरह की 89 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा। हज़रत मेरे करीब आए नहीं, हाँ मेरे करीब आए, ये जरा पकड़े, ये यहाँ से पढ़ना तर्जुमा, मैं आपकी इबारत पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा पढ़ना, जरा सुनना। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। तर्जुमा कीजिएगा ऊंचा जी। और हमने तुम पर ये कुरान उतारा, ये जो हमने आप पे कुरान उतारा है ना, वो आगे हर चीज का रोशन बयान है, इसमें हर चीज का रोशन बयान है, आगे और हिदायत है, हिदायत है, और रहमत है मुसलमानों को, किन्हें? मुसलमानों को, फिर बोलिएगा रहमत। इतनी शाने कुरान की पढ़ने वालों, क्या तुम्हें ये नहीं पता इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया। सुभान अल्लाह, लोग भी तो सही जी। सुभान अल्लाह। इतनी शाने कुरान की पढ़ने वालों, क्या तुम्हें ये नहीं पता अगर कुरान रहमत है, अगर शिफा है, अगर हिदायत है, अगर बशारत है, अगर तिबियान है, अगर नूर है, तो फिर सुनो, वो इसके पीछे नहीं गए, ये इनके पीछे है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने फकीर का जुमला, वो इसके हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए दूर पे जाना पड़ा, सुभान नहीं अल्लाह। गए? बोलो, कलाम लेने के लिए दूर पे जाना पड़ा। हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, अगर वो मक्के बैठे हैं, ये नूर पीछे मक्के पहुंचा। सुभान अल्लाह, अगर वो मदीने बैठे हैं, ये नूर पीछे मदीने पहुंचा। सुभान अल्लाह, अगर वो गारों में बैठे हैं, सुभान ये अल्लाह, नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में बैठे हैं, सुभान अल्लाह। ये नूर पीछे यारों में पहुंचा। अपना फकीर का जुमला दिल पे लिखना, ये जरा पीछे पीछे आए, अगर ए रहमते, ए शिफावे, ए हदायते, ए बशारते, ए नूरे तेरे पीछे आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाल्लाह बेटा, अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए। आमीन। अगर आपने 25 मिनट कुरान की शान कुरान से सुन ली है, आप मुझे इजाजत दो, मैं 2-4 आयतें अभी और पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी तो नींद है।
قرآن کا دائرہ ہے مسلمین، یہ ہے مسلمین تک. سبحان اللہ. یہ مسلمین. اچھا ان کا پیچھے آؤ ذرا. الف لام میم ذالک الکتاب، پیچھے آ جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب لا ریب فیہ للمتقین. متقین. متقین. اس کا مطلب ہے جب ہم قرآن کے فضائل پڑھیں تو قرآن کا دائرہ اللہ نے بیان کیا. یہ مسلمین تک ہے، یہ متقین تک ہے. سبحان اللہ. قرآن سب کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ قرآن سب کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن سے ہدایت چاہیے تو متقی ہونا پڑے گا. انگریز کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، یہودی کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، عیسائی کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. قرآن تک اگر آنا ہے تو دائرہ ہے متقین، دائرہ ہے مسلمین. اب آپ نے غور کیا قرآن کا دائرہ مسلمین تک، قرآن کا دائرہ متقین تک. جب باری آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. میں ہوں رب العالمین. محمد ہے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. اب آپ نے غور کیا قرآن سے محمد نہیں ہے، محمد سے قرآن. سبحان اللہ. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ذرا ٹھہرنا. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے اذہان کس معیار تک دقیق ہے. اب میں تھوڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں. بولی مشکل والا نہیں ایسا شوقیاں گلا کر دیا مشکل والا. سارے علم قرآن میں، سبحان اللہ. سارے علم قرآن میں، سارے علم قرآن میں. خاموش بیٹا خاموش، مجھے آواز نہیں آئے گی. خاموش. سارے علم قرآن قرآن. یہ مطلب ہے کوئی ایسا علم نہیں جیڑا قرآن وچ نہیں. پنجابی ہوتی جی نا، جی. جیڑا قرآن وچ نہیں. نہ ہوتے. سارے علم قرآن وچ. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ سمجھتا ہے فی لوح محفوظ. جو لوح محفوظ پہ علم لکھے ہوئے ہیں نا، ان سارے علوم میں سے یہ قرآن ایک علم ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے. میں دوبارہ عرض کرنا، میں پھر عرض کرنا، میں پھر محنت کرنا. اللہ فرماتے ہیں سارے علم ہم نے قرآن میں رکھے فی لوح محفوظ. امام بصیری اہل سنت کا امام ہے، جڑا سنی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام بصیری نے کہا کہ سارے علم قرآن سے، قرآن لوح محفوظ کے علوم میں سے ایک علم ہے. آپ کے قصیدہ بودہ شریف میں آپ فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا سبحان اللہ. یہ ساری دنیا محمد کا جود و سخا ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. امام بصیری فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میرے نبی کے علوم میں سے ایک علم ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں میں کوئی بات کر رہا ہوں. اگر یہ قرآن لوح محفوظ کے علوم میں سے ایک علم ہے، لوح محفوظ میرے نبی کے علوم میں سے ایک علم ہے، جس کے علوم کے جل کا جل قرآن ہو، اللہ جانے محمد کا علم کیا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برکت عطا فرمائے. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں. اب ذرا آج میں ایک آیت مزید پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک آیت مزید ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایک آیت مزید پڑھ لیں گے. سبحان اللہ. بس آپ چپ کر کے 3 کافی ہیں یا چوتھی بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا ارادہ بھی دیکھتے ہیں. آخری آیت آج کی گفتگو کی سورہ فاطر کی طرف آئے. 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پنجابی ترجمہ کرنا ذرا لطف آئے گا. سبحان اللہ. بندے وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے وارث ہیں قرآن کے، بندے وارث ہیں.
میں پھر عرض کر رہا ہوں بندے وارث، سبحان اللہ سبحان میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں بندے وارث۔ سبحان اللہ قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی یہ بندے بھی وارث ہوئے، سبحان اللہ اللہ تمہارا ہے، بندے وارث ہے۔ اچھا تو یہ پریشان ہو گئے صرف قرآن کے نہیں، اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها، زمین کے بھی بندے وارث ہیں۔ ٹھہرے گئے، اللہ فرماتا ہے سورہ مریم میں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، میری جنت کے بھی بندے وارث ہیں۔ سبحان اللہ یہ تو مطلب ہے جنت لا وارث نہیں، سبحان اللہ جنت لا وارث نہیں، تو جب جنت لا وارث نہیں جانا بھی ہوتے ہو نہیں جدا علی وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وارثہ والے بیٹھے ہیں، بولو جدا غوث اعظم وارث ہے، سبحان اللہ ذرا بولو ہے جدا گنجے شکر وارث ہے، سبحان اللہ ذرا ہاتھ کڑو ہو جدا مولا علی وارث ہے، سبحان اللہ بندے کچھے نے جنہاں دا حسین وارث ہے، سبحان اللہ کوئی چپ نہیں رہے گا، ذرا دونی ہاتھ کڑو جدا نبی وارث ہے، سبحان اللہ یہ مطلب ہے باقی وارث ہے، سبحان اللہ آگے یہ بات وہیں پہ باقی وارث ہے۔ اچھا چلو آؤ ذرا آگے چلیے، پھر انشاءاللہ اگلے سال انہوں دیکھا گے دوبارہ جو درس قرآن کا سیگمنٹ شروع ہے نا پھر بابیاں والا گے۔ اللہ فرمایا بندے قرآن کے وارث کے مولا وارث سارے اس میں نہیں وارث نہیں قرآن دے تے وارث وہ نے جڑے میں چنے نے، سبحان اللہ کنے چنے نے؟ اللہ نے۔ میں تمہیں مثال دینا، تسی دینا چلے گئے، دینا آپ کے نزدیک شہر لگتا ہے، دینا گئے جا کے منڈی سے آپ نے پھل چنے، یہ جو آپ چن چکے کیا یہ ان کی طرح ہے؟ نہیں یار جڑے پھل تسے چکے نے ریڈی تو چنے نے نا، تے جڑے تسے چنے نے اپنے سامنے چنے نے نا، یہ انہاں ورگے نے نہیں یہ مطلب ہے جڑے تسی چنو وہ انہاں ورگے نہیں، یہ جڑے اللہ چنے اللہ اکبر سبحان اللہ تے ہن تسی اجازت دیو آئے تو میں یہی پڑھنی ہے بارہ سامنے آ جانے سبحان اللہ بس آج فضائل قرآن پہ اس پورے مکمل سورہ فاتر پڑھنا بس آخری آیت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، بس سمجھاتے مجھے 2-4 منٹ لگ جائیں گے۔ مولا وارث فرمایا قرآن آگے پڑھو نا، آیت آگے پڑھو وارث مل جائیں گے۔ لو جی اللہ نے اس آیت کے آگے بندوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، کتنی؟ 3 تین مولا حکم اللہ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، آیت سامنے آ جائے، اے آیت آگے فمنہم ظالم لنفسہ، اللہ فرمایا بندوں کی پہلی قسم وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ وارث نہیں کچھ ہی بولو نہیں جڑے ہر ویلے گناہ کرن نہیں یہ قرآن دے وارث نہیں یہ وارث نہیں نہیں ذرا ٹھہرنا اللہ فرماتا ہے بندے دی دوسری قسم ہوے ومنہم مقتصد، گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ سابقون بالخیرات باذن اللہ، گناہ نہیں کرتے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اب تلاش کرنا پڑے گا وہ بندے کون ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھے۔ میں ساری رات بھی قرآن پڑھتا رہا جب تک مثال ندی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھہرنا سورہ دہر میرے سامنے آئی ہے، سارے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، افطاری کا وقت قریب آیا ہے، ابھی کھانا کھایا نہیں، باہر کا دروازہ نوک ہوا، یتیم ہوں بھوکا ہوں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی آتی ہے میں پیچھے کیوں رہا میرا بھی دے دیو، سبحان اللہ شہزادے فرماندے نے سادہ بھی دے دیو، لو بھی دوسرا دن آیا، اس لیے آگے کہا مسکین ہوں مگر بھوکا ہوں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا، لو بھی تیسرا دن آیا، اس لیے آگے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا ہوں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا۔ مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے، بعد میں آگے آنے والی فاطمہ ہے، پھر دینے والا حسن مجتبیٰ ہے، آخر میں دینے والا حسین شہید کربلا ہے۔ میرا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے۔ سبحان اللہ مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے، علی قرآن کا وارث ہے، فاطمہ قرآن کی وارثہ ہے، جناب حسن قرآن کے وارث ہے، جناب حسین قرآن کے وارث ہے، زین العابدین قرآن کے وارث ہے، شہزادہ باقر قرآن کا وارث ہے، شہزادہ نقی قرآن کا وارث ہے۔ جس کے دل میں علی کے بچوں کا پیار ہے سبحان اللہ کہو یار۔ حیدر 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 حیدر
میں آپ کو پتہ بڑا نقصان ہوا، یاد آ گیا آپ کو نقصان ہوا، کیونکہ ابھی جنگ گزری ہے نا، میرا دل ہے میں قائد ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو جذبہ جہاد ہی ختم ہو گیا ہے، ہمارے جوانوں میں جذبہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ جذبہ قتال ہوتا تھا، قتال تلوار میں تیز ہوتے تھے ہم لوگ کبھی، اب کمزور ہو چکے ہیں. ممبر کی دنیا سے جہاد کا درس نہیں مل رہا. بالکل. اور جب نبی نے فرمایا نا کہ صحابہ اٹھو، بہت بھی گئے، نقصان ہوا، نقصان ہوا ہے، صحابہ پہاڑی سے نیچے اترے. ہاں جی، آج اترے، سبحان اللہ، اترے نہیں. سبحان اللہ. وہ اتر بھی جائے تو اللہ فرما رہا ہے میرا نبی میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر. سبحان اللہ، عقیدہ نہیں خراب ہونا چاہیے. بے شک. اللہ سمجھتے ہیں شیطان نے اذلہ کیا، شیطان نے ازل اذلہ، شیطان نے ازلہ کیا. ٹائم بتائیں کیونکہ بات لگی نہ ہو. 40 منٹ پہ ختم کر دیں، 5 منٹ کافی ہیں، ٹھیک ہے نا. لفظ اذلہ، 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 اس کا معنی ہوتا ہے پھسلانا. اللہ فرماتا ہے یہ جو پہاڑی سے اترے ہیں نا، انہیں شیطان نے پھسلایا ہے. اذلہ سبحان اللہ، قصور نہیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. روزہ رکھے دوسرا، پانی پی لیا، یاد نہیں لیا، ٹوٹ گیا نہیں، جی، انہوں نے اذلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ازلہ. اچھا قبلہ تہاڈا روزے نوں کھ نہیں ہوندا تے او سیابی نوں نہیں کھ نہیں ہوندا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا نہیں ٹھہرو میں قائد بندہ پھر وہ ٹھنڈ ہے. اذلہ پتہ کی ہے؟ چٹے کپڑے تو پائے نے تے مسجد اچانک پھسل گئے، تہاڈا کی قصور ہے؟ بولو، انہوں نے اذلہ. سبحان اللہ، اسے کہتے ازلہ. یہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی نا تو ہن سمجھ آ جائے گی. عقیدہ نہیں خراب ہونا چاہیے. اے سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم کو بھی شیطان نے اذلہ کیا تھا. مینوں کسی جواب دیو، جے شیطان آدم نو اذلہ کرے، آدم دی نبوت وچ شک نہیں، بولے ہو تکلیف نہیں، آدم دی نبوت وچ شک نہیں. اللہ کرے انہیں بات کی سمجھ آ جائے. اگر شیطان آدم کو اذلہ کرے تو آدم نبی رہتا ہے، وہی شیطان اگر صحابہ کو اذلہ کرے، صحابہ رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کا. سبحان اللہ، اس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت ہے، سبحان اللہ کا. سبحان اللہ. اب یہ پہاڑی سے جب نیچے اترے نا، نقصان تو بڑا ہوا، بڑا نقصان ہوا. حضرت حمزہ جیسی شخصیت، حضور کا چچا، شہید ہو گئے. اعلان ہو گیا کہ نبی بھی شہید ہو گئے. نقصان بڑا ہوا، زخموں سے چور صحابہ. بس میں نے یہ آیت پڑھنی ہے، جنگ ہے نا، سبحان اللہ. جذبہ جنگ تو آپ کا بیدار کرنا ہے نا. زخموں سے چور صحابہ جب واپس گھروں میں آئی نا مدینے میں، کافر نے سوچا بچ گئے نے تے ہن میں کرج حملہ کرا. جب کافر مدینے میں داخل ہونے لگا نا، اب انہیں زخم آئے ہوئے ہیں. کسی کا زخم ماں صاف کر رہی ہے، کسی کا زخم بھائی صاف کر رہا ہے، کسی کا زخم باپ صاف کر رہا ہے، کسی کو پیچھے زخم ہے، کسی کے آگے زخم ہے، کسی کے بازو پہ زخم ہے، کسی کے چہرے پہ زخم ہے. اور 11 زخموں سے چور صحابہ ابھی زخم صاف کروا رہے تھے. کافر نے مدینے میں حملہ کرنا چاہا. اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، نبی نے آواز ماری، زخموں سے چور صحابہ فرماتے ہیں سونا نبی ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ، آپ نے غور نہیں کیا. یہ دیکھو من بعد ما اصابہم، کرہو کا معنی ہوتا ہے زخم. زخموں سے چور صحابہ عرض کرتے ہیں لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ کو ادا پسند آ گئی. اللہ فرماتے ہیں اچھا فزادہم ایمان، انہوں نے تیری آواز میں لبیک کہا، میں نے ان کا ایمان بڑھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان بڑھا دیا. اب آپ نے غور کیا، جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، گھروں میں نہیں بیٹھنا، میدان جنگ میں اترنا ہے، ایمان اللہ بڑھا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان اللہ بڑھا دے گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ادھر زخموں سے چور صحابہ ہے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، فوراً مسلمانوں کے لیے باہر نکلے. اللہ ہمیں عالم اسلام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بالکل ٹھیک ہے. جو سود کی تعریف ہے وہ سمجھ لیں تو پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سود کہتے ہیں کہ ہم جنس اشیاء کا تفاضل کے ساتھ لین دین کرنا.
یعنی کمی بیشی کے ساتھ ہم جنس اشیاء کی لین دین، اب وہ نقدی ہو، گندم ہو، چاول ہو، چینی ہو، آٹا ہو، کوئی بھی آئٹم ہو، جب آپ اس طرح کی منافع خوری کریں گے تو وہ حرام۔ اسلام نے منع کیا ہے، جب اسلام نے منع کر دیا کوئی تصور یا کوئی شکل نہیں ڈھونڈنی چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد بالرسول سرتی یا صالحات مرتی وسلم یا وکیل یا ولی یا نصیر وهو العلی العظیم آمین۔ اللہ شمد یا وکیل یا رزاق یا باسط، اللہ میرے دوستوں کی اس نعمت